سب سے پہلی چیز ایسی الحمدللہ کھلانا پلانا یہ سب اچھے اعمال ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ شیطان کو اللہ سے کے بندوں کو دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے، شرک، کفر، بدعات، وہاں اگر نہیں ملوث کر سکا حرام چیز نہیں تو ناجائز چیز نہیں تو بہت سے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے سنت ہی ہے نا، نفل نہ چھوڑ دو، کوئی ضروری تھوڑی ہے، ختم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے دماغ میں ہمارے، نہیں تو نبی سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی معاملی بات، نبی کا فرمان آ گیا بس۔ اور بہت سے لوگ مستحبات میں جا کر فرائض چھوڑنے لگتے ہیں، یہ سب شیطان کے جال ہے، یہ سب شیطان کا طریقہ ہے۔ تو اب ایسے وقت میں ہم دیکھیں آخر کیا چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر افطار کا وقت ہے، افطار کا وقت، اب افطار کا وقت اتنا اہم ہے، جو روزے دار اللہ سے مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو دعا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب سے تم دعا مانگو قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ جلد ان کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ اب اتنی بڑی عبادت ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اب ایسے وقت میں کوئی افطار کا بہانہ کر دے۔ اب عورتیں کہتے نہیں بھائی مہمان آ رہے تھے ڈش، تو بھائی مہمان آ رہے تھے پہلے سے معلوم ہے، ایک چیز دعوت دینا ہے پہلے سے معلوم ہے، تو وہی تھوڑا پہلے بنا لیتے، 10 قسم کی ڈش بنانے کے بجائے تھوڑا بنا لو بھائی، رمضان کھانے کے لیے تو نہیں آیا ہے، تھوڑا بناؤ، 1 سالن بنا لو، کھانا بنا لو، 2 بنا لو، اس میں کتنا وقت لگتا؟ یہ تھوڑی ہے کہ ایک دم گرم ہی گرم کھلاؤ اسی وقت بنا کے توا سے اتار کر، تھوڑا پہلے کر لیں، دسترخوان لگا دیں، اور پھر اس کے بعد 15-20 منٹ پہلے اپنے دعا میں مصروف ہو جائیں، دونوں چیزیں ہو جائیں گی، وہ بھی ثواب اور یہ بھی ثواب۔ آخر تک لگے رہنا تو ظاہر بات ہے وہاں اللہ کو خوش نہیں کرنا، مہمان کو دکھانا ہم دیکھو کتنے بڑے میزبان ہیں، کتنی زبردست مہمان نوازی کرنے والے ہیں، دکھانا ہی مقصد ہے، ریا مقصد ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طریقے سے اصل میں کیا ہے، لوگ زندگی ملی ہے ابھی اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، رمضان کے اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی قسم صحابہ کو دیکھیے، اسی طریقے سے ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے، ابھی رمضان نہیں آیا، 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے، 6 مہینہ پہلے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو اللہ کی قسم 6 مہینہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو قبول کر لے، یعنی قلبی طور پر پورا سال ان کا رمضان سے جڑا رہتا تھا۔ رمضان کے اہمیت کو ہم سمجھے نہیں، اس لیے اس طریقے سے سستی اور کاہلی ہو رہی ہے۔ تو پہلے رمضان کی اہمیت سمجھ لیں اور پھر یہ سوچ لیں کہ اب اس کے بعد پتہ نہیں رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دیا، نئی قبر تھی وہاں پر آپ اتر گئے،
آپ نے فرمایا صحابیوں اس وقت اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے کہے مانگو تو کیا مانگتے، کیا مانگ سکتے؟ آپ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کہے میں تجھے زندہ کر کے پوری دنیا کی حکومت دے دوں تو چلے گا؟ اب وہ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت کی ضرورت نہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دے بس، پوری دنیا نہیں۔ اس وقت تڑپے گا رمضان کے ایک ایک سیکنڈ جو گزرا ہے، کاش کے 1 سیکنڈ۔ تو یہ اہمیت اگر سمجھ میں آ گئی اور پھر یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے کتنے مردوں کو سال میں دفنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، کتنوں کو نہلایا ہے، اب اس کے بعد یہ رمضان آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آخری رمضان زندگی کا سمجھ لیں تو دیکھیے یہ سارے خرافات سے بچ سکتے ہیں۔